من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. کل کی تراویح میں 1.5 پارے کی تلاوت کی گئی. چند اہم نکات آج جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ سورہ نساء سے پیش کیے جائیں گے. سورہ نساء یہ ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے. اس سورت کے بیشتر اور اکثر حصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اترے، نازل ہوئے. چونکہ مدینے کے اندر ضرورت اس بات کی تھی کہ اب کوئی دستور زندگی گزارنے کا مسلمانوں کو ملنا چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اور ایک مستحکم اور مضبوط خاندان کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے دستور ہو. اور مستحکم اور مضبوط خاندان بنانے میں ایک عورت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. خاندان اگر مضبوط رہتا ہے تو اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ اس خاندان کے مضبوط بنانے میں عورتوں نے بہت اہم کردار نبھایا ہے اور ادا کیا ہے. چنانچہ اس صورت میں عورتوں کے تعلق سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کا نام ہی سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے کیونکہ امرأتن کی جمع نساؤن، امرأتن یہ سنگولر ہے اور نساؤن پلورل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عورتیں. تو اس سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھ دیا گیا. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس سے تم دعا مانگتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے. یاد رکھو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا سے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہ بغیر ماں باپ کے بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے بتلا دیا کہ میں بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے یہ بتلا دیا کہ بغیر باپ کے بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. اور عام طور پر جو بنیاد بنائی گئی ہے، جو سبب ہیں تمام انسان دنیا میں آنے کے، وہ شوہر اور بیوی ان دونوں سے جو ہے اس دنیا میں ایک بچے کا وجود ہوتا ہے. تو ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں ایک انسان کی پیدائش پر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر ارشاد فرمایا کہ 4 عورتوں سے زائد نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی 18 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع 4 مثنا 2 4 ثلاث 3 6 4 10 ورباع 4 8 18 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. زمانے جاہلیت میں لوگوں کے 18 20 22 اس سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن نے یہ فرما دیا کہ صرف اور صرف 4 عورتوں سے نکاح ایک ہی وقت میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر
انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک ہی کو رکھو اپنے نکاح میں اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ ہمارے اسلام میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں اور انہوں نے بہت ہی انصاف کے ساتھ کام لیا، لیکن اخیر میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، من کردم شما حضر بکنید، کہ میں نے تو وہ نہیں کر پایا، لیکن تم لوگ یاد رکھو کہ تم لوگ یہ کام مت کرو، کیونکہ 2 اگر رہتی ہیں تو انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس دور میں، اس لیے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انصاف اگر کر سکتے ہو تو تم کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، زمانے جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو۔ اگر زمانے جاہلیت میں کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا تو اس کا چچا اسے اپنے پاس میں رکھتا تھا اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اپنے پاس میں وہ کھلاتا پلاتا تھا۔ جب اس کا مال ختم ہو جاتا تھا تو اسے الگ کر دیتا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے مال کو میں مکمل طور پر کھا لوں اور اس کے بعد اسے کنارے کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھا رہے ہیں ناجائز طور پر، وہ یاد رکھیں کہ اپنے پیٹ میں وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، فی بطونہم نارا، وہ آگ بھر رہے ہیں، آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یتیم کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس گھر کے لوگ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ گھر سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ وہ ناجائز سلوک کرتے ہوں، اس کو ستاتے ہوں، تو یاد رکھیں وہ گھر سب سے برا گھر ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت بڑا ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے، مذکر کے لیے 2 حصہ ہے اور مؤنث کے لیے یعنی 2 عورتوں کے برابر مرد کا حصہ ہوتا ہے، اور بالتفصیل ایک پورا صفحہ جو ہے وراثت کے تعلق سے مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے بدکاری کر لے تو اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے گھر میں کوڑ دیا جائے، زندگی بھر اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا حکم لے آئے۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرنے والے 2 مرد، زنا کرنے والے ایک مرد اور ایک عورت ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن اگر غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے مردوں کے تعلق سے بھی بات آئی ہے کہ اگر 2 مرد اس طرح کے کام کر لیں تو پھر ان کی کوئی سزا متعین نہیں کی گئی ہے، یہ حاکم کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس وقت ہمارے استاد ہم کو یہ پڑھا رہے تھے، مجھے بھی یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اوپر پہاڑ پر لے جا کر کے اس کو نیچے دھکا دے کر کے گرا دیا جائے، یہ سزا جو ہے بیان کی گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں
اور تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور اسی طرح تمہاری عورتوں کی، اور اسی طرح تمہارے عورتوں کی مائیں جو تمہاری ماں جو ہے لگتی ہیں، اسی طرح وہ بیٹیاں جو تمہاری عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں، جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے ان سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح تمہاری رضاعی بہنیں، یعنی تم کو کسی عورت نے دودھ پلایا اور اس عورت کے کوئی بیٹی ہے تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح جو ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے۔ دو سگی بہنیں ایک ساتھ، کوئی شخص دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طور پر مت کھاؤ۔ کس طرح ناجائز طور پر؟ ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، یا اس کو دھوکہ دے کر کے اس طرح کے مال تم ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مت کھاؤ۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرارتی عورتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ وہ عورتیں جو بہت شرارت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ صحیح سے نہیں رہتی ہیں، ان کے تعلق سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے انہیں سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، سمجھانے سے نہ مانے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر کو الگ کر دو۔ دو چیز۔ تیسری چیز وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی اگر نہ مانے تو ان کو مارو۔ وَاضْرِبُو کا لفظ ہے، مارنے کا لفظ ہے، لیکن مار میں ایسی مار نہیں ہونا چاہیے جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنے۔ اگر اس پر بھی ناراضی ہو تو اپنے خاندان کا ایک آدمی اور اس کے خاندان کا ایک آدمی دونوں کو بلا کر کے اگر یہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اصلاح نہ ہو سکتی ہے تو پھر طلاق کی جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ساتھ جو تمہارا نزدیک کا پڑوسی ہو، اگر سفر کر رہے ہو اور وہاں کوئی آپ کا بھائی ہے جو مسلمان ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، لیکن ہمیں حالات کو سمجھنا ہے۔ آج کل سفر میں لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا دیتے ہیں، یا جو ہے اور قسم کے دھوکے دے سکتے ہیں، اس لیے اگر ایسا نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تیمم کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر عرب کے لوگ صحراؤں کا سفر کرتے تھے، ان کے پاس پانی نہیں رہتا تھا، تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب یا پاخانہ قضائے حاجت کر کے واپس آئے اور اس کے پاس پانی موجود نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، جس کا نام تیمم ہے۔ سب سے پہلی نیت، اور دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر، اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو اس طرح جھاڑ لینا، اپنے چہرے پر ملنا، اور جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ملنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ 3-4 انگلیاں ایسے نیچے سے جو ہے اس طرح لے کر جائیں گے، چاروں انگلیوں کے نیچے سے یہاں تک لے جائیں گے، اور اس کے بعد اس طرح اندر کا جو حصہ ہے یہ باقی ہے، ابھی یہ باقی ہے، اس کو دیکھتے رہیے، اس طرح لے کر جائیں گے اور یہاں یہ اوپر کر دیں گے۔ ابھی اس ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی اسی طرح کریں گے کہ تین انگلیاں اس طرح لے کر کے جائیں گے اور اس کے بعد واپس لائیں گے، تو یہ حصہ جو اندر کا ہے اس کو اس طرح لے کر کے جائیں گے اور اس طرح کر لیں گے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ نہیں تو کوئی اچانک مٹی پر ہاتھ مارا اور ایسے مل لیا تو وہ تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پر دھول لگے گی نہیں۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کی امانت اپنے پاس میں رکھو تو تم اس امانت کو امانت دار، امانت والے کے حوالے کر دو جس کی امانت ہے۔
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکے کے اندر تو خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دیا، خانہ کعبہ کی صفائی کی اور سب کچھ چیزیں وہاں پر آپ نے ادا کی، اور پھر دوبارہ آپ نے اس چابی کو ان کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا، بہت بڑی کی بات ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر باقی رہے گی۔ ابھی 8-10 سال پہلے جو ہے ان کے خاندان کا ایک شخص ممبئی آیا تھا اور اس سے جو ہے یہ پوچھا گیا کہ ابھی بھی آپ کے پاس چابی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے خاندان کے اندر جو ہے کئی پوچھنے گزر چکی ہیں ہماری، لیکن ابھی بھی ہمارے خاندان کے اندر ہی خانہ کعبہ کی چابی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی اور جو آپ نے فرما دیا وہ قیامت تک جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اگر آپ کو تلاش کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے تو سب سے پہلے قرآن میں تلاش کرو، قرآن میں نہیں ملتا تو حدیث میں تلاش کرو، حدیث میں نہیں ملتا ہے تو تم جو ہے اولي الامر منکم، جو تم میں سے جو حاکم ہیں، بادشاہ وقت ہیں اور مسلمان ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے اور حاکموں کی اطاعت کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں کہیں تو تم انہیں مان لو، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک برحق چیز ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بند کر لے تو اس سے جو ہے بچ نہیں سکتا، یقیناً نہیں بچ سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعے کے اندر بھی اگر اپنے آپ کو بند کر لے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن انسانوں کی طرف سے ہوتا تو ضرور بھی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا، کیونکہ انسان جو ہے مکمل طور پر کوئی ایسا ہے نہیں جو غلطی سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، اور اسی کی کتاب یعنی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو غلطی سے مبرہ اور پاک ہے، کوئی غلطی قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقوں کے تعلق سے، پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص کسی کو انجانے میں قتل کر دے، گولی چل گئی یا جنگل میں کوئی شخص تھا، آدمی نے سمجھا کہ بہت بڑا ہرن دکھ رہا ہے، اس پر گولی چلا دیا، تو اس تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ اسے جو ہے دیت دینا پڑے گا، اور دیت کیا ہے؟ دیت یہ ہے کہ 100 اونٹ اور یا پھر 10,000 دینار۔ تو آگے جو ہے جان بوجھ کر قتل کے بارے میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، قصر نماز، قصر یعنی کم کرنا۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور سفر 80 کلومیٹر کا ہو، 4 برید جس کو کہا گیا ہے، ایک برید 20 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 80 کلومیٹر کا کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو جیسے ہی اپنی آبادی سے نکلے گا فوراً وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کرے گا۔ اس لیے ادا کرے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو رخصت عطا فرمائی ہے، اور کب تک کرے گا؟ 15 دن سے کم اگر کچھ جگہ جانے کی نیت کر رکھا ہے تو وہاں پر وہ سفر کرتا رہے گا، وہ قصر کرتا رہے گا۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس گناہ کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب گواہی دینے کا موقع آ جائے تو تم صحیح گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہیں صحیح گواہی دینی ہے۔
اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ منافقین وہ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کبھی ادھر پھجا رہے ہیں تو کبھی ادھر پھجا رہے ہیں, کبھی ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں, کبھی جو ہے پیر سیدھا کر رہے ہیں, کبھی جو ہے کپڑا سیدھا کر رہے ہیں. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا یہ ملا نہ ویسال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, وہ تذبذب کے شکار رہتے ہیں. تو منافقین کا حال مسجد میں ایسا ہوتا ہے جس طرح کسی پجڑے میں کوئی پرندہ قید ہو. اگر پجڑا کھول دیا جائے تو پرندہ خود سے اڑ کر کے بھاگ جائے گا. تو ایسے ہی منافقین جب تک مسجد میں رہتے ہیں تو ان کا جو دل کیسا رہتا ہے کہ کب مجھے نماز ختم اور کب مجھے جو چھٹی ملے میں بھاگ کر کے چلا جاؤں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ ایسا شخص کہ جس کا دل اللہ کے گھر سے مسجد سے لٹکا رہتا ہے, ایک نماز کا وقت ختم نہیں ہوا کہ اس کے دماغ میں یہ بات گونج رہی ہے کہ دوسری نماز کا وقت کہیں شروع تو نہیں ہو گیا. یہ ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں ہرگز سزا نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں, جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدردانی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرنے والے اور جاننے والے ہیں. اسی پر 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب